بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل پر تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو دو قیدی تھے اس کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد دو اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف نیک اور پارسا ہے۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، میرا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اسی کا شکر کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے، وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بتا دے۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں 7 موٹی گائیں، اناج کی 7 بالیں ہری اور تازی تھیں اور 7 سوکھی بالیں تھیں، لیکن سوکھی بالیں ہری بالیں کھا رہی تھیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں، جیل میں ہیں جو سزا کاٹ رہے ہیں۔
بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیں ہری اور تازی بالیں کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برآستہ خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے، اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف علیہ السلام کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں، بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے تو وہ قیدی چلا گیا اور اس نے عزیز مصر کو سارا کچھ بتا دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر کہا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں گلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔